یا رسول اللہ رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو، پھول جنت کا دیا ہے گلشن محبوب کو، نور کا پیکر بنایا ہے تنے محبوب کو، نور کا پیکر بنایا ہے تنے محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جان رحمت شان رحمت ہے محمد مصطفیٰ، جان رحمت شان رحمت ہے محمد مصطفیٰ، رحمت للعالمین۔ قرآن نے جن کو کہا بن کے آئے ہیں میرے آقا سراپا معجزہ، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا توجہ میرے قریب کریں۔ لوگ کہتے ہیں جشن میلاد النبی کا کیا مطلب ہے، جشن میلاد النبی کا مطلب کیا ہے، اسے کیوں منایا جاتا ہے، ذرا توجہ میرے قریب کریں۔ عید کا معنی ہے سبحان اللہ خوشی، ذرا زور سے بولیں کیا ہے، عید کا معنی خوشی کے ہیں، اور میلاد کے معنی یہ عربی زبان کا جملہ ہے، میلاد میلاد کے معنی ہے پیدائش، ذرا محبت سے بولیں کیا ہے، میلاد کے معنی پیدائش، اور عید میلاد العید کا مطلب تو آپ نے سن لیا، سبحان اللہ خوشیوں کے دن، برکتوں والا دن۔ میلاد میلاد پیدائش کے دن کو کہا جاتا ہے، اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، پیدائش کو میلاد کہا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش، ذرا بولیں محبت سے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی خوشیوں والا دن، اس لیے کہ یہ حضور کی ولادت کا دن ہے، آقا کی آمد کا دن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی اللہ اکبر دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے۔ اے میرے کریم آقا کے دیوانوں، اب اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اللہ اللہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے مولانا پیدا تو پھر آدم بھی ہوئے، ان کی خوشیاں کیوں نہیں منائی جاتی، پیدا تو شیس بھی ہوئے، ان کی خوشیاں پیدائش کی کیوں نہیں منائی جاتی، پیدا تو موسیٰ بھی ہوئے، عیسیٰ بھی ہوئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں پیدا ہوئے، ان کی میلاد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ ان سے کہہ دینا یقیناً وہ بڑی شان والے، بڑی مرتبے والے، بڑی اللہ اکبر مقام والے، میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے اللہ اکبر، انبیاء کی شان بڑی، مرتبہ بڑا، مقام بڑا، مگر رب کی عزت کی قسم جو انداز مصطفیٰ جان رحمت کا دنیا میں آنے کا ہے وہ انداز کسی کا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ اکبر ان کے آنے کا اور ان کی آنے کا انداز جدا کیوں ہے، اللہ اکبر اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، تو اس کا جواب یہ ہے یقیناً سب آئے ہیں مگر حضور سب سے جدا آئے ہیں، حضور کے آنے کا انداز نرالا ہے، حضور کے آنے کا انداز بالکل جدا ہے۔ رب کی عزت کی قسم ابھی تھوڑی دیر کے بعد یعنی 2-3 گھنٹے کے بعد 4:47 جب ہوں گے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، کتنے منٹ ہوں گے؟ ابھی 4 کچھ دیر کے بعد جب 47 منٹ ہوں گے وہ صبح صادق کا وقت ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا؟ آج کی جو صبح صادق ہے وہ 4:47 پر ہے، سبحان اللہ۔ حضور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، مطلب کیا ہے، نہ حضور رات میں پیدا ہوئے، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ سارے دن میں، نہ سارے رات میں۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا اے علماء رکابرین، مجددین، محدثین، مفسرین، اے میرے سر کے تاج علماء، ذرا ادب کے ساتھ قریدہ ہے آپ کی خدمت میں، بتائیں حضور صرف رات میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، صرف دن میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اللہ اکبر، حضور صبح صادق میں کیوں پیدا ہوئے؟ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا
ریزن کیا ہے کہ نہ رات میں نہ دن میں جواب ملے گا. اگر رات میں حضور آ جاتے تو رات دن کو تانا دیتی کہ ساری دنیا کا عظیم پیغمبر, سب سے شان والا نبی, سب سے مرتبہ والا نبی, سب سے مقام والا نبی, اللہ اکبر, جو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر. اے میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء کے دیوانوں, اگر رات میں آ جاتے تو رات کو تانا دیتی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ نبی میرے اندر تشریف لایا ہے, اللہ کا حبیب میرے اندر تشریف لایا. حضور اگر دن میں آتے تو دن رات کو تانا دیتا. میں پہلا کمال بتا رہا ہوں, حضور کی پیدائش کا, حضور کے آنے کا پہلا کمال ہے. سبحان اللہ, نہ رات میں آئے, ارے بولیے نہ دن میں آئے. اور یہ کون سا وقت ہے آپ جانتے ہیں مولانا؟ ہمیں کیا پتا, ہم تو سوتے رہتے ہیں. رات کو 10 بجے 11 بجے ہم اللہ اکبر موبائل دیکھ کر, کرکٹ دیکھ کر, فلم دیکھ کر, سیریل دیکھ کر سوتے ہیں. ہمیں کیا پتا چلے اس وقت کا مطلب کیا ہے. حضور کی زندگی پڑھیں, آقا کے فرامین پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں, اے لوگو یہ صبح صادق کا وقت وہ ہے جو اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں روزی بانٹی جاتی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. وہ قومیں, وہ انسان خوشحال رہتے ہیں جو اذان سے پہلے اٹھنے کا مزاج بناتے ہیں. اپنی عادت بنائیں اذان سے پہلے اٹھنے کی. بچہ یہ بات عالم تصور میں اپنے رب سے پوچھے, مولا یہ تو نے صبح صادق کا وقت کیوں رکھا ہے؟ روزی بانٹنے کے لیے. جواب ملے گا اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے, یہ میرے حبیب کی آمد کا وقت ہے, میرے حضور کی ولادت کا. اللہ اکبر, میرے آقا کی ولادت کا وقت ہے. اللہ فرمائے گا یہ میرے حبیب کی آمد کا وقت ہے, یہ میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے. ذرا توجہ رکھ کے سمجھ آئی بات. نہ دن میں آئے حضور نہ رات میں. حساب نہیں تھا سنگ بنیاد کرنے کا, بالکل دور تک نیت تھی. ربیع الاول شریف آ رہا ہے, 1 سال کے بعد آئے گا, پتہ نہیں کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کس طریقے سے معاملات بنیں گے. مگر اللہ دین کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے. ایک بھائی نے 5000 اینٹ دے دی, سبحان اللہ. ایک نے 212 کوئنٹل ریتا دے دیا, سبحان اللہ. ایک نے 12 کٹے سیمنٹ کے, دوسرے نے 12 کٹے سیمنٹ کے دے دی, سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک نے اور 1000 اینٹ دے دی. اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں, میں پریشان تھا کہ کیسے ربیع الاول کے موقع پر سنگ بنیاد ہو, مگر میرے حضور کی محبت نے کہا پریشان مت ہو, دین کا کام ہے. اگر تیری نیت ہے کہ تو میری ولادت کے وقت سنگ بنیاد رکھے گا تو وہی وقت رہے. اللہ نے سبب بنا دیا اپنے حبیب کے صدقے. انشاءاللہ 4:47 پر ائمہ کے ہاتھ سے, علماء کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھی جائے گی. حضور سید صاحب قبلہ سبحان اللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں تھوڑا سا یعنی جو رات گزر گئی اس میں بھی ایسی رہا معاملہ سونے کا, اب بھی ایسے ہی رہے گا. پھر سوچ رہا تھا میں کہ میں جلدی تقریر کر دوں, مگر عریضہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. میں نے اپنے سر کے تاج سے کہا کہ تھوڑا جلدی 10-15 منٹ کا ذکر کروا دیں تاکہ میں جلدی سے نمٹ کر کے اللہ اکبر یعنی تھوڑا سا آرام کر لوں گا, تاکہ سنگ بنیاد کا بھی ترکیب ہونی ہے. بلکہ محبت سے بولیں یا رسول, پہلا کمال نہ رات میں آئے ہے کمال, یہ نہیں زور سے بولیں, زور سے بولیں. دوسرا کمال ذرا زور سے پھر بولیں سبحان اللہ. ولادت کا مہینہ سوچ رہا ہوں اسی سے ٹچ آپ کو باتیں بتاؤں. اللہ اکبر. پہلا کمال. دوسرا, جب میرے حضور پیدا ہوئے, میرے اور آقا کی امی فرماتی ہیں, نام بولیے زور سے حضور کی امی کا, حضرت آمینہ اللہ سلامت رکھے آپ کو, فرماتی ہیں میرا بیٹا محمد جب پیدا ہوا نا اتنی روشنی پھیل گئی, اتنی روشنی پھیل گئی, اتنی روشنی پھیل گئی. اللہ اس سنگ بنیاد میں بھی اتنی روشنی پھیلا دے, اتنی روشنی پھیلا دے کہ
یہ ادارہ دنیا کے کونے کونے سے دکھائی دے. میرے آقا کی امی فرماتی ہیں اتنی روشنی دنیا میں پھیلی کہ میں نے ملک شام کے میناروں کو دیکھ لیا. اللہ اکبر, یہ دوسرا کمال ہے میرے حضور کی آمد کا. بلکہ دوسرا نہیں, اس سے پہلے بھی کچھ کمال آ چکے, ذرا وہ بھی سن لے. بولے محبت سے یا رسول اللہ. میرے حضور جب اپنی امی کے شکم میں تشریف لائے, ابھی چند راتیں چند دن گزرے تھے. میرے حضور کی امی فرماتی ہے جب میں صبح کو بستر سے اٹھی تو میں جب باہر نکل کر کے دیکھا تو میرے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. ذرا بولے سبحان اللہ, مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. ایک تو مجھے وقت ایسا ملتا آپ صاحب دیا جاتے ہیں, پھر بھی اللہ اکبر معاشی کبھی تھکتا نہیں ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. نہیں ہے, زور سے بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر. اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں, میرے حضور کی جان کائنات رسول کائنات کی امی فرماتی ہیں چند دن گزرے تھے, عبداللہ کو ملاقات ہوئی, میرے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی. میں جدھر بھی جاتی تھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. مکے کی عورتوں نے اعتراض کیا, عبداللہ کا انتقال ہوا, مکے میں کوئی بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی, اس آمنہ کو کیا ہوا یہ خوشبو لگاتی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ کا انتقال ہوئے ابھی چند دن ہوئے, شکایت کی حضرت عبدالمطلب نبی کے دادا جان سے, بیٹی ایسی خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے بیٹی ایسی خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ ہاتھ جوڑ لیے, بابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی, میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی, پتہ نہیں میرے بدن سے کیوں خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. حیرت ہے, کمال ہے, بدن سے خوشبو بھی آتی ہے. اور اگر پیر کے نیچے حضرت آمنہ کہتی ہے, آمنہ میرے پیر کے نیچے کوئی کنکر آ جاتی ہے نا, موم بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے آقا کے دیوانوں, یہ کمال پہلے ہو چکے تھے. جب بہت زیادہ حیرت بڑی حضرت آمنہ میرے حضور کی امی کی, اللہ اکبر, تو رات کو بستر پر آئیں, جب سوئی تو میرے پیغمبر خواب میں تشریف نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور لا کر کے کہا آمنہ تمہارے شکم سے جو تمہارے بدن سے خوشبو آتی ہے وہ تمہارا کمال نہیں ہے, وہ تمہارے شکم میں محمد عربی آ چکے ہیں, جانے کائنات آ چکے ہیں, رسول کائنات آ چکے ہیں, وجہ تخلیق کائنات آ چکے ہیں, جس کے وسیلے سے اللہ نے زمین و زماں بنائے ہیں, جس کے وسیلے سے اللہ نے چین و مکہ بنائے ہیں, چین و چنا بنائے ہیں. اللہ نے زمین و زماں تمام عالم کو جس نے اسی نبی کے صدقے میں پیدا کیا, تمہارے شکم میں وہ پیغمبر تشریف لے آئے. ایک کمال یہ ہوا. سبحان اللہ. اب جب حضور پیدا ہوئے, زور سے بولے سبحان اللہ. کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا, کیا سہانا وقت ہے دنیا میں آنا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بالا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اے میرے کریم آقا علیہ التحیت والثناء کے دیوانوں, میرے حضور جب پیدا ہوئے, زور سے بولا جو چل رہا ہے ربیع النور شریف کا مہینہ, ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک بنتی ہے, 12 وفات مت کہا کریں. یہ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں, مذمت کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ وفات کی تاریخ ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا کسی عالم دین سے, حضرت جی یہ بتائیں ہم وفات کی خوشی منائیں یا غم کریں؟ جواب دیا مرنے کی خوشی وہ منائے کہ جس کا نبی مر چکا ہے. رب کی عزت کی قسم میرا نبی تو کل بھی زندہ, آج بھی زندہ, صبح و قیامت تک زندہ, اس لیے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تم سے پاتے ہیں, کل بھی تم سے چمک پائی یا رسول اللہ, چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. اے میرے کریم آقا علیہ التحیت والثناء کے پیارے پیارے دیوانوں, المقتصد جب میرے حضور تشریف لائے, یہی ربیع الاول کا مہینہ, یہی پیاری تاریخ, زور سے کہہ دے سبحان اللہ.
اللہ جلدی سے اس نظام کو بنا دے مدرسے کے ہر سال اس تاریخ میں ایک عظیم کانفرنس رہا کرے پوری رات جلسہ ہوا کرے لوگ اس میں بیٹھا کرے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں اور حضور کی جب پیدائش کا وقت ہو صبح صادق کھڑے ہو کر سب سلام پڑھا کریں حضور اپنی تربت میں خوش ہوا کرے کہ میرے غلام آج بھی میری یاد منا رہے ہیں آج بھی خوش ہیں میرے غلام اللہ اکبر اے میرے کریم آقا علیہ التحیت والثناء کے دیوانوں آپ سے گزارش ہے جلدی اٹھیں 4:30 بجے اٹھ جائیں 4:47 پر اللہ اکبر اگر ممکن ہو تو وہاں آ جائیں صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد سنگ بنیاد ہوگی ذرا بولے یا رسول اللہ تو میرے حضور صبح صادق کے وقت پیر کے دن اسی تاریخ میں 12 ربیع الاول شریف اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے میرے حضور کی امی فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے کے جب چہرے کو دیکھا نا رب کی عزت کی قسم اتنی نور کی کرنیں نکل رہی تھی چہرے پر نظر نہیں جم رہی تھی اسی کی برکت سے میں نے جب اپنے بیٹے کے سر کی طرف نظر کو ڈالا رب کعبہ کی قسم سر میں تیل لگا ہوا تھا بال کڑے ہوئے تھے آنکھوں میں سرخ لگا ہوا تھا اللہ اکبر میرے بیٹے کا سینہ کشادہ تھا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک سفید کپڑا لپٹا ہوا تھا ارے بتائیے کیا کسی کی ایسی پیدائش ہوئی کیا کوئی انداز سے آیا شاید میلاد مصطفیٰ اے پیغاز اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم اور ہیں نبی اور ہیں ہم اور ہیں نبی کی شان الگ ہے کسی کا بچپنا قابل بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتا کسی کا بچپنا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا کسی کی عمر 10 سال کے بعد بیان کرنے کے قابل کسی کی 15 سال کی کسی کی 20 سال کی رب کعبہ کی قسم میرے حضور کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے بھی بیان کرنے کے قابل ہے پیدائش کے وقت بھی بیان کرنے کے قابل ہے اور اللہ اکبر 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ قیمتی پیشی بے مثال ہے اللہ اکبر یا نبی آپ سا کوئی آیا ہی نہیں آپ ابھی کیسے جب جانے والا یا نبی آپ سا کوئی آیا ہی نہیں آپ ابھی کیسے جب اللہ نے ارے بولیے تھوڑا ساتھ دیجئے آپ ابھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں اللہ اکبر محبت سے بولے یا رسول اللہ اولے یا حبیب اللہ اور میرے امام فرماتے ہیں میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہی بول سدرہ والے یہی بول سدرہ والے یعنی جبریل امین یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے دیکھنا اور ہوتا ہے چھاننا اور ہوتا ہے آٹے میں سونی نظر نہیں آتی ڈھونڈے سے بھی چھاننے سے نظر آ جاتی ہے اللہ اکبر یہی بول سترہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا رب کعبہ کی قسم ہر نبی عزت والا شان والا مقام مرتبے والا مگر میرے نبی کے بعد میرے کیونکہ یہ بھی ذہن اعلیٰ حضرت نے دیا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی تو سب نے کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ان کا ان کا سارے انبیاء نے کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہمارا انبیاء نبی کا ہمارا یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا ہر نبی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اس لیے کہ انہوں نے بھی میرے نبی کو اپنا نبی مانا ہے اے میرے کریم آقا علیہ التحیت والثناء کے دیوانوں مگر جماعت چلی ہے طرح طرح کی قرآن سے حضور کی گستاخیاں ثابت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو بیان کر دوں پریشان تو نہیں ہو رہے سچی بولی تھکن دور ہو گئی اللہ سلامت ادھر آ جائے تھکن دور ہوئی بڑی دور بیٹھی اللہ سلامت خوش رکھے آپ کو شاد و آباد رکھے قرآن سے حضور کی گستاخیاں بجائے محبت کے میں 2 باتیں ان کے اعتراض کی اور 2 باتیں محبت کی پیش کر کے بات ختم کر دوں گا زور سے بولے سبحان اللہ
پہلا یہ قرآن مقدس سے وہ حضور کی گستاخی کرتے ہیں. اچھا ذہن خراب نہ کریں، توجہ رکھیں. کیا قرآن بدل گیا؟ استغفر اللہ. جو یہ کہے کہ قرآن بدل گیا، دائرہ اسلام سے باہر، خارج. اس لیے کہ قرآن بدل سکتا، زور سے بولے، قرآن بدل سکتا نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. جس قرآن کی اللہ حفاظت کرے. اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ قرآن بدل سکتا ہے؟ قرآن بدل سکتا ہے؟ جب قرآن بدل نہیں سکتا، اگر یہ کہہ دے کہ قرآن بدل گیا، اب وہ نہیں رہا جو حضور کے دور میں تھا، تو انسان دائرہ اسلام سے باہر ہوگا. اللہ کہتا میں حفاظت. پھر قرآن سے گستاخیاں کیوں کی حضور کی؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. زور سے بولیں کتنی طرح کی؟ پھر بولیں زور سے. 3 طرح کی آیتیں ہیں قرآن مقدس میں. نمبر 1 آیات متشابہ، حروف مقطعہ. کیا ہے؟ آیات مقطعہ، حروف مقطعہ. کیا مطلب؟ الف لام میم، الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد. یہ لفظ کیا ہے؟ زور سے بولے. حروف مقطعہ. اس کا ترجمہ اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ وحی لانے والے جبریل بھی نہیں جانتے. جبریل لاتے تو وہی الف لام میم، حضور فرماتے میں سمجھ گیا. یاسین، حضور فرماتے میں سمجھ گیا. کاف ہا یا عین صاد، حضور فرماتے میں سمجھ گیا. ذرا زور سے بول دے. جبریل کہتے میں نہیں سمجھتا، آپ سمجھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے حضور فرماتے یہی تو فرق ہے حبیب میں. جو حبیب ہوتا ہے وہ رب کے قریب ہوتا ہے. جو حبیب ہوتا ہے وہ رب کے، مگر وہ کتنے نادان ہیں جو حضور بھی کہتے ہیں اور دور بھی کہتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ماشاءاللہ بڑی بہترین نظامت کر رہے ہیں ہمارے جناب مولانا سراج صاحب قبلہ، یعنی سراج نوری صاحب، اللہ سلامت رکھے انہیں، اللہ شرف و شاداب رکھے. امام صاحب نے بڑی محنت کی آپ حضرات کو لے کر کے یہ پروگرام سجایا. کاش اس میں لوگ آ جاتے تو اور اچھا ہوتا. اللہ اور برکتیں دیتا ہوں، اللہ رحمتیں دیتا ہوں، اللہ سعادتیں دیتا ہوں. حضور کی میلاد کا صدقہ ملتا ہوں، اس رات کا صدقہ ملتا ہوں. ذرا زور سے بولیں یا رسول اللہ. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ اللہ اس کے رسول کے سوا. اچھا ایک بات اور سمجھیں، جو بات جبریل نہیں جانتے وہ بھی میرے حضور جانتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو اتنا ملا، اتنا نہیں ملا، اتنا ملا، اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا علم ہے، اتنا. اچھا قرآن سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں قرآن کتنا ہے. اور ہٹائیں تھوڑا سا بولے یا رسول اللہ، اور لہے کے بولے یا حبیب اللہ. قرآن سے پوچھے قرآن کتنا دیا اللہ نے، کتنا دیا اللہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنے حبیب پر دین کو مکمل کر دیا. یہ لفظ مکمل بتاتا ہے، لفظ مکمل بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا دیا ہے، کیا کیا دیا ہے. المختصر یعنی الف لام میم حامیم یعنی اللہ اکبر. یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. انہیں کیا کہتے ہیں؟ آیات حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں؟ حروف. زور سے بولیں. ایک ہے آیات متشابہ. کیا ہے؟ آیات متشابہ. اللہ کرے ذہن پر اتر جائے، رک رک کر اس لیے بول رہا ہوں. آیات متشابہات، اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ، ان آیتوں کا ترجمہ ظاہری کچھ اور ہوتا ہے اور باطنی، ظاہری کچھ اور باطنی. اب کہیں گے کہ اسے کیسے سمجھا جائے گا؟ تو اسے سمجھنے کے لیے کم سے کم 9 سال
10 سال علماء کی بارگاہ میں، اساتذہ کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کرنا ہوگا، یعنی آپ کو عالم دین بننا ہوگا، پھر پتہ چلے گا حروف مقطعات کیا ہیں، آیات متشابہات کیا ہیں، اللہ اکبر، اور آیات محکمات کیا ہیں۔ اے میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء کے دیوانوں، پہلے آپ کو جھانا نہیں ہے آیات متشابہات کیا مطلب، ظاہری معنی کچھ اور، باطنی معنی کچھ اور۔ دو باتیں سنیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا، آپ ہاتھ مان لو گے اللہ، اگر ہاتھ مان لیا نا اللہ کا تو دائرہ اسلام سے باہر، کیونکہ اللہ جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، تو پھر اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن نے کہا ید اللہ، اللہ کا، اب کوئی کہے مولانا تم غلط کہہ رہے ہو، اللہ کا ہاتھ قرآن میں پڑھا ہے، اتاؤ گناہ ہوگا۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے علم ہے یا نہیں؟ اچھا صرف علم ہی نہیں، صرف علم سے کام نہیں چلے گا، علم کے ساتھ ساتھ میرے حضور کی فیضان نظر کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنے والے بھی علم حاصل کیا، قرآن کا ترجمہ کر دیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ منافقین سے ٹھٹے کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ بتاؤ یہ جملہ اللہ کی شان کے لائق ہے، بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ میرے امام اہل سنت جنہوں نے علم بھی پڑھا، حضور کی محبت سے فیضان نظر بھی ملی، اللہ اکبر، علم نافع بھی ملا، یعنی یوں کہیں کہ علم سینہ بھی ملا اور علم سفینہ بھی ملا، اور قرآن کا ترجمہ کیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ تو اب ایسے علماء کی بارگاہ میں جو حضور کے سچے عاشق ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جلدی سے دوسری آیت سنیں، محبت سے بولے یا رسول اللہ، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر، قل کا مطلب اے حبیب ان لوگوں سے فرما دو، اے حبیب ان لوگوں سے فرما دو، انا بشر، میں بشر ہوں، اے حبیب ان سے کہہ دو میں بشر ہوں، انا بشر مثلکم، تمہاری طرح۔ اب لوگ اسی آیت سے لے کر کے گمراہ کرتے ہیں ہمارے سنیوں کو۔ بتاؤ یہ سنی حضور کو نور کہتے ہیں، حضور کو نور کہتے ہیں، کیا قرآن تو کہتا ہے بشر ہے۔ جلدی نہیں سنا رہا تقریر میں، اللہ اکبر، قرآن تو کہتا ہے کہ بشر ہے، مگر یہ سنی نور مانتے ہیں، تو اللہ اکبر، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ آیات متشابہات ہے، اس کی معنی ظاہری کچھ اور ہے، باطنی کچھ اور ہے۔ ذرا اصل مفہوم سمجھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں چلیں، اللہ اکبر، ان کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کریں، ان سے پوچھیں اے بڑے بڑے اکابرین علماء، اے بریلی کے تاجدار حضرت، ذرا بتائیں اس آیات متشابہات کا اصل کیا مطلب ہے؟ تو گویا کہ میرے امام اہل سنت فرماتے نظر آئیں گے، یہ جو فرمایا نا حضور نے انا بشر مثلکم، یہ کسی مومن سے نہیں فرمایا، یہ کسی ایمان والے سے نہیں فرمایا، بلکہ یہ کافروں سے کہا۔ کیوں کہا؟ اس کا سبب یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی، حضور نے سورج کو پلٹایا تھا، اللہ اکبر، اب سورج کو نکالنا پلٹانا یہ خدا کا، اور دوسرا کوئی اس میں کر نہیں سکتا۔ ذرا توجہ دے میرے جملے پر، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا صدیوں پہلے، اے نمرود اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کر دکھا دے، میرا رب پورب سے نکال کر پچھم میں چھپاتا ہے، تو پچھم سے نکال دے۔ میرے نبی نے علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا، ارے بولیے پلٹایا یا نہیں؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کے مطابق جو آپ نے نمرود سے کہا تھا کہ اگر خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے، کوئی حضور کو خدا کہہ سکتا تھا، مگر الیوم اکملت لکم دینکم، حضور پر دین مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل جا کر وحی سنا دے میرے حبیب کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں مجھے عیسیٰ کی طرح یا اور انبیاء کی طرح خدا کا بیٹا مت کہہ دینا، میں اللہ
کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں. یہ جملہ اس لیے کہا کہ کہیں خدا نہ کہہ دے حکمت یہ تھی، ریزن یہ تھی، راز یہ تھا. مگر آئیے ذرا سنیوں سے کیا کہا، خوش عقیدوں سے کیا کہا، غلاموں سے کیا کہا، ایمان والوں سے کیا کہا، اپنے سچے پیار کرنے والوں سے میرے نبی نے کیا کہا. جملہ سنے. ایک دن ہوا حضور نے بغیر سحری کے روزہ رکھا افطار کر لی. 2 دن ہوئے بغیر سحری کے روزہ رکھا افطار کر لی. تیسرا دن آیا صحابہ غش کھا کر گننے لگے. میرے حضور نے پوچھا میرے صحابہ کیوں رہے ہو غش کھا کر؟ عرض کیا آقا آپ روزے رکھ رہے ہیں، 3 دن سے ہم نے بھی رکھنے شروع کر دی. اس لیے کہ آپ کی ہر ادا ہمارے لیے سبحان اللہ مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے. جیسا آقا آپ کریں گے ویسے ہم کریں گے. میرے حضور نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا تم سے روزے رکھو، کہ تم میری طرح ہو. ارے بولیے نا کہ تم میری طرح ہو سکتے ہو. ان سے کیا کہا؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں کہ وہ خدا کا بیٹا نہ کہہ دے، خدا نہ کہہ دے. اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں استغفر اللہ. مگر ایمان والوں سے صحابہ سے کیا کہا کہ تم میری طرح ہو سکتے ہو. ارے میں اللہ کا نبی ہوں، جب میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آیات حروف مقطعات کون سے ہیں، آیات متشابہات کون سے ہیں، اور آیات محکمات کون سے ہیں. اور لہک کے بولے یا حبیب اللہ. مگر آیات متشابہات کو پکڑیں گے وہ اسی دلیل بنائیں گے. ایک آیت قرآن مقدس اٹھائے سورہ فتح. کون سی سورہ؟ دور سے بولیں سورہ فتح. اس کی آیت نمبر 2 اٹھائیں. اللہ اکبر. پڑھ کر کے دیکھیں. اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. کون سا سورہ فتح؟ آیت نمبر 2 کا ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا. میں قرآن کے ذریعے وہ گمراہ کرتے ہیں ہمیں. اللہ اکبر. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن مقدس کی سورہ فتح آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ اٹھائے. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ترجمہ. قرآن نہیں بدلا، قرآن نہ بدل سکتا ہے، نہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. شہ مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا، یقین جانو کہ قرآن بدل نہیں سکتا. تم آج ان پہ ہنسو کل مگر خدا کے حضور بغیر ان کے کوئی کام چل نہیں سکتا، بغیر ان کے کوئی کام چل نہیں سکتا. اے میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے دیوانوں، تو سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا. اے حبیب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. استغفر اللہ. قرآن کی آیت کا غلط ٹرانسلیشن، غلط ترجمہ. قرآن نہیں بدلا، ترجمے بدل دیے لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے حساب سے، اپنی اپنی عقل کے حساب سے. کیا کہا؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اٹھایا. کیا لکھا ہے؟ اے حبیب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو زور سے بولے معاف کر دیا. استغفر اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا حضور کو گناہگار ٹھہرا دیا. اور نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ان کے لیے گناہ کا تصور کرنا بھی گناہ ہے. اللہ اکبر. اب ان کے لیے گناہ کا تصور کرنا بھی گناہ. اللہ اکبر. پھر اس آیت نے ان کو گناہگار ٹھہرا دیا. ذہن کہاں تک جائے گا؟ انسان دار اسلام سے باہر ہوگا یا نہیں ہوگا کہ مولانا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. آئیے ذرا اسے سمجھنے کے لیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلیں، اعلیٰ حضرت تسلیم البلد کی بارگاہ میں چلیں، ایمان عشق و محبت کی بارگاہ میں چلیں. اے میرے سر کے تاج، اے سنیت کے تاجدار، اے سنیوں کی جان، اللہ اکبر پہچان، علم کی چٹان امام احمد رضا خان. ذرا آپ بتائیں ہمیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اصل ترجمہ کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں آیت کا ترجمہ یہ ہے حبیب ہم نے تمہارے وسیلے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. پہلے دیا اے حبیب ہم نے تمہارے گناہوں
گناہوں کو معاف کیا. یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ لکھا, اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا, حبیب ہم نے تمہارے وسیلے تمہاروں کے, یعنی جو کفر میں مبتلا تھے, پتھروں کو پوجتے تھے, دوسروں کو خدا کہتے تھے, حبیب سچی توبہ کر لی, تمہارے دامن کرم میں آ گئے, ہم نے تمہارے وسیلے تمہاروں کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے حبیب یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے, گناہ کر لے, تیری بارگاہ میں آ جائے. حبیب تیری بارگاہ میں آ جائے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائے, چاہے تیری تربت پر پہنچ جائے. اللہ اکبر. یا گھر بیٹھ کر مدینے کا تصور کر کے, حضور کی یہ تصور کر کے کہ میں قبر انبر میں بیٹھا ہوں. اے حبیب وَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. چاہے وہ جسم کے ساتھ آ جائے یا روحانیت کے ساتھ آ جائے تیری بارگاہ میں, اور سچی توبہ کر لے, میں اس کی خطاؤں کو معاف کر, میں اس کی خطاؤں کو حضور کے وسیلے خطائیں معاف ہوتی ہوں. اللہ کے بندوں کی اب کوئی حضور کو گناہگار ٹھہرا دے تو بتاؤ کتنا غلط ہوگا. اب کہتے ہیں میلاد النبی کا کہاں سے ثبوت ہے, کہاں سے ثبوت ہے. اب ذرا بس یہ اور سن لے, بات ختم کر لے, بولے محبت سے سبحان اللہ. سورہ یونس آیت نمبر 58. کون سی سورہ؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ اب تو آپ کے چہرے کھل گئے. پہلے تو میں ڈر رہا تھا پتہ نہیں آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے. جی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے. اللہ فرماتا ہے, ذرا زور سے بولیں, ارے اور زور سے. پھر ایک بات اور رہ گئی جو میں بات کر رہا تھا پیچھے. قل انما انا بشر مثلکم. اللہ نے فرمایا حبیب تم کہہ دو, حبیب تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. قسم سے آپ نے دل سے لکھ لیا, دل پر مزہ آ جائے گا. یہ جملہ دل سے نوٹ کر لیا دل پر. رب کعبہ کی قسم ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے فرمایا حبیب تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. یا اللہ تو نے کیوں نہیں کہا, تو نے کیوں نہیں کہا اپنے حبیب سے کیوں کہلوایا؟ قل انما انا بشر مثلکم. حبیب تم کہہ دو, حبیب تم کہہ دو. یا اللہ تم نے کیوں نہیں فرمایا؟ میرے رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا, اے میرے بندے بڑے کا بولنا حکم دینا دلیل بن جاتا ہے. دنیا پہلے ابو جہل نہیں کہتی تھی اسے, ابو الحکم کہتی تھی ابو جہل کو. مکے میں ابو الحکم کہتی تھی حکمتوں کا باپ, ذہن نشین, عقل مند, دانشور, اللہ اکبر سمجھدار. ابو الحکم حکمتوں کا باپ, سمجھدار, عقل مند میرے حضور نے, کیونکہ بڑے ہیں نا سب سے. اللہ کے بعد بولیے نا زور سے, ایک ہی مرتبہ کہا تھا ابو جہل, ایک ہی مرتبہ کہا تھا ابو جہل. دنیا اس کا نام ہی بھول گئی. جملہ بڑا پیارا دل پر نور کرے, رب کعبہ کی قسم. اللہ اکبر. ایک ہی مرتبہ میرے حضور نے فرمایا ابو جہل. بولو دنیا کہتی ہے ابو الحکم, اب نام تک یاد نہیں ہے لوگوں تو نام کیا ہے. بڑے کا کہنا دلیل بن جاتا ہے. اے حبیب میں نہیں کہوں گا, میں نہیں کہوں گا تمہیں بشر, تم کہو, تم کہو قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں. مولا تو نے کیوں نہیں کہا, تو نے کیوں نہیں فرمایا؟ میرا رب فرماتا میرا فرمانا دلیل بن جاتا. یا تو نے تو بشر نہیں کہا, پھر تو نے کیا کہا؟ میرا رب فرماتا ہے میں نے ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین کہا ہے, میں نے قد جاءکم کہا ہے, میں نے فتوحا کہا ہے, میں نے مزمل کہا ہے, میں نے مدثر کہا ہے, میں نے یاسین کہا ہے, میں نے سراج المنیر کہا ہے, میں نے کافیات کہا ہے, میں نے طٰہٰ کہا ہے, میں نے یا ایھا المدثر کہا ہے, قم فانذر کہا ہے. اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں, میں نے اپنے حبیب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں اللہ نے اکثر انبیاء کا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ اکبر. اللہ نے انبیاء کا نام لے لے کر جو حضور سے پہلے نبی آئے ان کا نام لے لے کر تذکرہ کیا, مگر جب بھی حبیب کا تذکرہ کیا کہیں قد جاءکم من اللہ کہا, ارے محبت تو دیکھے نا, کہیں سراجم کہا, کہیں مزمل, کہیں مدثر کہا, کہیں یاسی کہا, کہیں طٰہٰ کہا, کیا نہیں کہا. میرے رب اللہ اکبر یوں تذکرہ کرے. پھر میرا رب فرمایا قل بفضلہ وہ بھی رحمتی ہی, جب اللہ کا فضل ملے, زور سے بولو کیا ملے, زور سے. زمین اللہ کا فضل ہے یا نہیں, آسمان, ارے بولیے زور سے, بولیے جلدی سے, سورج چاند بولتے رہیے اللہ کا فضل ہے, ستارے, جنت, عرش, لوح و قلم, جنت اللہ کا فضل ہے. مگر رب کعبہ کی قسم میں قرآن سے بتانے لگا ہوں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے, زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, سب اللہ کا فضل ہے. مگر سب سے بڑا فضل کون سا ہے رب کا. اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ, جب اللہ کا فضل ملے, اگلی بات پھر پوری ہوگی, ذرا اسی پر توجہ دیں. قل بفضل اللہ واللہ اکبر, جب اللہ کا فضل ملے, یا اللہ تیرا سب سے بڑا فضل کیا زمین ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, میں نے جب زمین کو پیدا کیا احسان کیا تم پر, جتلایا نہیں. آسمان کو پیدا کیا فضل ہے مگر جتلایا نہیں. سورج کو پیدا کیا احسان کیا, جتلایا نہیں. چاند کو پیدا کیا احسان کیا, فضل ہے میرا, جتلایا نہیں. جنت کو پیدا کیا, عرش کو پیدا کیا, لوح و قلم کو پیدا کیا, آدم کو بھیجا, شیش کو بھیجا, یعقوب کو بھیجا, موسیٰ کو بھیجا, عیسیٰ کو بھیجا, داؤد کو بھیجا, سلیمان کو بھیجا, 1,40,000 انبیاء کو بھیجا. یہ بھی میرا فضل ہے, مگر ان کے آنے پر بھی میں نے جتلایا نہیں ہے. مگر سب سے بڑا فضل جب تمہیں دیا, سب سے بڑا فضل تمہیں دیا, اللہ اکبر, سب سے بڑا فضل جب تمہیں دیا تو میں نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنوں پر احسان فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت سب فضل ہے, زمین و زمان و مکان, چنین و چنا, عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت, اللہ اکبر, یہ سب اللہ کا فضل. مگر ایسا نہیں چتلایا کسی کو ملا. حبیب کو جب بھیجا نا, حبیب کو ذرا اہمیت کو سمجھے, جشن عید میلاد النبی کی, حضور کی عظمتوں کی ذرا اہمیت کو سمجھے. حضور ہے کیا, حضور کی شان ہے کیا, حضور کا مقام ہے کیا, حضور کا مرتبہ ہے کیا. اللہ نے کیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنوں پر احسان فرما دیا, ان میں انہیں سے ایک رسول بھیج دیا. آگے رب نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے. زور سے. اچھا یہ سب نعمتیں ہیں, زمین نعمت, آسمان نعمت, چاند نعمت, ستارے نعمت, سیارے نعمت, عرش نعمت, کرسی نعمت, لوح قلم نعمت, جنت نعمت. مگر نعمت سے بڑی رحمت ہوتی ہے. زور سے, اس لیے کہ اگر رحمت نہیں ہوتی